بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پالیٹکس ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سلمان عابد۔ پاکستان کی سیاست کے تناظر میں یہ بنیادی سوال زیر بحث آنا چاہیے کہ اس وقت طاقت کی لڑائی میں جو اسلام آباد میں جاری ہے، چاہے اس میں جوڈیشری ہو، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے اس میں حکومت ہو، چاہے اس میں اپوزیشن ہو، چاہے اس میں بیوروکریسی ہو، اور چاہے اس میں میڈیا اور چاہے اس میں سول سوسائٹی ہو، اس پورے کھیل کے اندر پاکستان کی سیاست میں عام آدمی کا مقدمہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ جو بجٹ سیاست ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا تھا، کمزور آدمی کو ریلیف دینا تھا، اس کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور معاشی طور پر طاقتور بنانا تھا، کیا آج کی سیاست، کیا آج کا ریاستی نظام عام آدمی کے مفادات کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے، یا عام آدمی کا برے طریقے سے بلکہ بدترین طریقے سے سیاسی اور معاشی استحصال کر رہا ہے؟ آپ اس بجٹ پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارا کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کے اوپر اور کمزور طبقوں پہ ڈال دیا گیا ہے ٹیکسوں کی صورت میں۔ جہاں آپ نے ٹیکس لگانے تھے طاقتور لوگوں پر، وہاں آپ نے ٹیکس نہیں لگائے، وہاں آپ نے سیاسی سمجھوتے کیے، لیکن جو ٹیکس پہلے سے لوگ ادا کر رہے تھے ان کو مزید ٹیکسوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ ایک طرف تنخواہ بڑھائی جاتی ہے تو دوسری طرف ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ جو تنخواہ بڑھی ہے وہ ٹیکس بڑھانے کے نظام سے پورے کیے جا سکے۔ ایک طرف پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جاتی ہے تو دوسری طرف جو پیٹرول کی لیوی ہے وہ 60 سے 80 روپے کر دی جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو دوسری طرف بجلی کے ٹیرف میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کیا جا رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ گورننس کے معاملات جو ہیں اس نے لوگوں کی ایڑیاں رگڑا دی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس گورننس کے نظام میں ان کا حصہ کتنا ہے، کیسا ہے، شفاف ہے، منصفانہ ہے یا بالکل ہی نہیں ہے، یا اس کے اوپر آپ نے جبرن بنیادوں پر چیزیں ڈال دی ہیں۔ اس پوری پالیٹکس کے نتیجے میں لگتا یہ ہے کہ عام آدمی کو بیگر بنا دیا گیا ہے۔ کبھی آپ اس کو فلاں راشن بانٹتے ہیں، کبھی اس کو فلاں راشن بانٹتے ہیں، کبھی کوئی پیسہ بانٹتے ہیں، کبھی کوئی پیسہ بانٹتے ہیں، اور اس پہ بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کمزور لوگوں کو، ان مجبور لوگوں کو، ان سفید پوش لوگوں کو جو مفلوق الحال ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کو ڈونیشنیں دی جاتی ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، راشن دیا جاتا ہے اور ان تصویروں کی تشہیر کی جاتی ہے۔ یعنی جو کمزور طبقے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو سرے عام لوگوں کے سامنے ننگا بھی کرنا ہے کہ جناب یہ ہیں وہ لوگ جن کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اس پوری بجٹ پالیٹکس میں نہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم ہوتے ہیں، نہ ایوان صدر کے اخراجات کم ہوتے ہیں، نہ گورنر ہاؤس کے اخراجات کم ہوتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ کے اخراجات کم ہوتے ہیں، نہ وزراء کے اخراجات کم ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ کٹوتی کرنی ہے تو کمزور طبقے پر عام آدمی کی کٹوتی ہوگی۔ انہی کے بجٹ کے اندر کٹوتیاں کر کے، انہی پہ بوجھ ڈال کے، معاشی بوجھ ڈال کے آپ معیشت کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ کاروبار کا پھیلاؤ کیسا ہوگا، انڈسٹری کیسے لگے گی، صنعتیں کیسے آگے بڑھیں گی، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ہم باہر سے سرمایہ کاری کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں بیٹھا ہوا سرمایہ کار ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ڈاؤن کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بڑی تیزی سے پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کی تعداد پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے، اور پہلے یہ لیبر کلاس ہوتی تھی، اب پڑھے لکھے نوجوان پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ اگر روزگار ہے تو کہاں ہے، معاشی خوشحالی ہے تو کہاں ہے، معاشی ترقی ہے تو کہاں ہے، معاشیات کے اندر سے امکانات اور مواقع نکل رہے ہیں تو کدھر ہیں وہ مواقع اور امکانات، کن کو مل رہے ہیں؟ ایک مرات یافتہ طبقہ، ایک طبقاتی نظام میں طاقتور طبقے کو اور زیادہ خوشحال بنانا۔ اور آپ دیکھیے کاروبار کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ جو حکومت میں ہیں۔ حکومت والے کون ہیں؟ وہی لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے کہ حکومت ہی کاروباری طبقے کو ریلیف دیتی ہے اور کاروباری طبقہ ہی حکومت کو ریلیف دے رہا ہے، یعنی دونوں کا بامی نیکسس بن چکا ہے انٹرنلی، جو ایک دوسرے کے مفادات کو تقویت دے کے وہ کام عام لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پورے نظام کے اندر ہم نے انسٹیٹیوشن نہیں بلڈ کرنے، ہم نے اداروں کو نہیں کھڑا کرنا، ہم نے افراد کے نام پر ان کی تشہیر کے اوپر، میڈیا تشہیر کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دینے۔
اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اس بجٹ پالیٹکس کا انالیسس کرتے وقت یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سال نیا روزگار کون سا پیدا ہوگا، کتنے لڑکوں کو اور کتنی لڑکیوں کو نئے روزگار ملیں گے، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر سے اور پاکستان سے باہر سے سرمایہ کاری کریں گے، کون ممالک ہیں جو اس وقت ہمیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو بالکل الجھ کے رہ گئے ہیں، ایک طرف معیشت کے چیمپئن بننے کا خواب، ایک طرف معاشی ترقی کے سہانے خواب، ایک طرف یہ دعویٰ کہ پاکستان اگلے چند برسوں کے اندر معاشی طور پہ خود کفیل ہو جائے گا، پھر وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کہ اگلے برس ہم IMF کی ڈکٹیشن لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے، اتنی معیشت ترقی کر جائے گی، اور دوسری طرف عالمی اداروں کی معیشت پر مبنی رپورٹیں جو ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی، پاکستان کی سیکیورٹی کی سٹیبلٹی، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کی حالت، پاکستان میں کاروباری ماحول کا نہ ہونا، کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار، یہ سارا کھیل بتا رہا ہے کہ پاکستان جیسے مرضی پالیسیاں لے آئے، لیکن یہاں یہ رولنگ ایلیٹ کا جو کلب ہے وہ بنیادی نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ انتظامی محاذ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ ہو۔ ہم وہ فیصلے کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ حکمران اپنے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے کاروباری مفاداتی گروپ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، اور نزلہ کس پہ گرا رہے ہیں؟ عام آدمی۔ پھر کہا جاتا ہے عام آدمی قربانی دے، بھائی دے دیں گے قربانی، دے رہا ہے قربانی، لیکن کیا امیر طبقہ بھی قربانی دے رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کیا انہوں نے اپنی تنخواہوں سے وڈرا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ملنے والی مراحت سے انکار کیا کہ ہم پیٹرول کی قیمت نہیں لیں گے، ہم میڈیکل نہیں لیں گے، ہم اپنا ایئر ٹکٹس نہیں لیں گے؟ کیا انہوں نے کم کیے؟ یہ جو میگا پروجیکٹس کے نام پر جو کرپشن کے بازار پاکستان کی سیاست میں چل رہے ہیں، کیا اس میں کوئی کٹوتی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے بتایا ہے کہ ہم نے یہ فلاں اضافی محکمے ختم کیے ہیں؟ ہاں باتیں بہت ملتی ہیں، ہم نے فلاں کمیٹی بنا دی ہے، فلاں کمیٹی بنا دی ہے، وہ اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرے گی، وہ فلاں کو دیکھے گی، وہ فلاں کو دیکھے گی، لیکن سب یہ کمیٹیاں ہیں، اور ایسی شاندار کمیٹیاں ہیں جو آج تک نکلتی نہیں ہیں۔ حکومت چلی جاتی ہے، کمیٹی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، وہ ملتی نہیں ہے ان لوگوں کو جن کے لیے کمیٹی ڈالی گئی تھی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی سیاست، اسلام آباد میں طاقت کی لڑائی عام آدمی کو ریلیف نہیں دے رہی، کمزور طبقوں کو ریلیف نہیں دے رہی، نوجوانوں کو ریلیف نہیں دے رہی، عورتوں کو ریلیف نہیں دے رہی، معذور افراد کو ریلیف نہیں دے رہی، اقلیتوں کو ریلیف نہیں دے رہی، کسان یہاں رو رہا ہے، مزدور طبقہ یہاں رو رہا ہے، کیسے آگے چلے گا؟ اور جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن ہے اس نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ لوگ کمانے والوں کی آمدنی محدود ہے، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو لوگ لوٹ مار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ لوگ کرپشن کی طرف نہیں جائیں گے تو کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم خود انوائٹ کر رہے ہیں، ہم خود ریاستی نظام ان کو انوائٹ کر رہا ہے۔ فائلر اور نان فائلر کی ڈیبیٹ چھوڑ دی آپ نے۔ کیا آپ نے اس بات کا اندازہ کیا کہ یہ جو ملک کے اندر جن لوگوں نے پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں جا کے، دبئی لیکس کی صورت میں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سرکاری افسروں کے پاس، بیوروکریٹس کے پاس، جوڈیشری کے لوگوں کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پاس، سیاسی لوگوں کے پاس، کاروباری لوگوں کے پاس۔ کیا اس کا احتساب ہوتا ہے؟ کیا آپ نے یہ جو کہا کہ جی 37,000 روپے منیمم ویج ہوگی، آپ ایمانداری سے بتائیں پاکستان کے اندر بینکوں کے اندر کام کرنے والے، میڈیا کے اندر کام کرنے والے، چھوٹے دفتروں کے اندر کام کرنے والے، کیا وہاں 37,000 روپے کم سے کم تنخواہ مل رہی ہے؟ بلکہ اب تو سرکاری اداروں کے اندر بھی کانٹریکٹ کے اوپر 20-20 ہزار روپے کے ملازم شعبہ صحت میں، شعبہ تعلیم میں جا کر دیکھ لیں۔ یعنی ہم خود اپنے ریاستی نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا تھا ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر رہے۔ اس لیے میں اس پورے نظام کو چیلنج کرتا ہوں اور پورے نظام کی ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ جب تک اس نظام کو ری وزٹنگ نہیں کریں گے، یہ جو اسلام آباد کی لڑائی ہے، اس کے جو طاقت کا کھیل ہے، اس میں جو سیاست اور جمہوریت کا کھیل ہے، اگر ہم نے اس کو عوام کے مفادات کے ساتھ نہیں جوڑنا تو پھر یہ سیاسی تماشا جو ہے یہ عام آدمی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔